نہیں، ایک صدی میں آپ کچھ سیکھ نہیں پائے، ایک صدی سے آپ کچھ سمجھ نہیں پائے، اس جلسے سے آج تک تم نے کچھ سیکھا نہیں۔ آج بھی وہی گناہوں بھری زندگی، آج بھی وہی گندگیوں میں لتڑی ہوئی صبح، آج بھی وہی زندگی گزارنے کا طریقہ، آج بھی وہی سیاہ کاریوں میں گزرتی ہوئی راتیں۔ نہیں سیکھا ہم نے، نہیں سیکھا۔ پوچھ کر دیکھو، اگر یہ قبروں میں لیٹے ہوئے مردے اگر آپ کو آواز دے دیں تو سن کر ضرور دیکھیے گا۔ یہ تمہیں سمجھانے کے لیے کافی ہے، تمہیں بتانے کے لیے کافی ہے۔ کہاں دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہو، پل بھر کا پتہ نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ پہلے دادا آئے گا، اس کے بعد باپ آئے گا، اس کے بعد بیٹا آئے گا، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ بیٹا بھی پہلے جا سکتا ہے، باپ بھی پہلے جا سکتا ہے، دادا بھی پہلے جا سکتا ہے۔ کس کی موت کا وقت کب آ جائے، اپنی زندگیوں کو بدل دو۔ اور آج کی رات اللہ نے تحفہ دیا ہے تمہیں، اللہ نے انعام عطا کیا ہے تمہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اپنی رحمتوں کے خزانے لٹانے کی رات رکھی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جس رب کے گناہ تم کر رہے ہو نا، جس کی نافرمانیاں تم کر رہے ہو نا، کیا سمجھتے ہو گناہ کرنے کے بعد بھی سلامت ہو؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، کرے گا۔ اور ایسا ویسا نہیں، رب فرماتا ان بطش ربک لشدید، اللہ نے فرمایا بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ کتنی؟ بہت سخت۔ اب اس بہت کا آپ اندازہ خود ہی لگائیے گا۔ بہت سخت ہے تیرے رب کی پکڑ، بہت سخت ہے۔ آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا، جب رب کی پکڑ اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ جس کا جواب نہیں، تو جو نمازیں نہیں پڑھتے خوشحال کیسے ہیں؟ سوال تو بنتا ہے نا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اچھی بلڈنگ میں رہتا ہے، اچھی کار میں گھومتا ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، اور دیکھا یہ بھی جاتا کہ جو نمازی ہو بیچارہ اس کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی زیادہ اچھی زندگی نہیں گزرتی۔ جو روزے نہیں رکھتے دسترخوان ان کا کھانوں سے سجا رہتا ہے، ایک سے ایک اچھا کھانا، ایک سے ایک اچھے پکوان وہاں موجود رہتے ہیں، لیکن جو نمازی ہے، روزے دار ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، کبھی کبھی اسے فاقہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے، کبھی کبھی اس کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہننے کے لیے اچھا کپڑا بھی نہیں ہوتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، مولا تیری پکڑ اتنی سخت ہے، لیکن جو نمازی نہیں ہے اچھے رہ رہے ہیں، جو روزے دار نہیں ہے اچھی بلڈنگوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اے میرے مولا تیری پکڑ تو بڑی سخت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ میرے اور آپ ہی کے ذہن میں نہیں، کبھی یہ سوال پیدا ہوا تھا ایک صحابی کے ذہن میں، اور جب صحابی کے ذہن میں سوال پیدا ہوا تو وہ ذات جو دنیا میں سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، وہ ذات ان کے قریب رہتی تھی، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ گئے، یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بڑا خلجان ہے ذہن میں۔ نبی نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ دیکھتا ہوں کہ جو کفار ہیں، جنہیں نماز کا کچھ پتہ نہیں، اسلام کا پتہ نہیں، کچھ نہیں پتہ، لیکن اچھی بلڈنگوں میں ہیں، زمین جائیداد والے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم نمازیں پڑھتے ہیں، غریب ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، مسکین ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن رہنے کے لیے اچھا مکان بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے اچھا کپڑا بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی بہت عمدہ کھانا بھی موجود نہیں ہے۔ یا رسول اللہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، اور رب کی پکڑ تو سخت ہے۔ یا رسول اللہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بات سمجھ گئے؟ سوال سمجھ گئے؟ صحابی کا سوال نبی سے۔ اب سنو جواب۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی پریشان نہ ہو، اے میرے صحابی ذہن و
فکر کو گدلا نہ کرو۔ اے میرے صحابی، ذہن کے خلجان سے نکلنا چاہتے ہو تو سنو، جو انسان دنیا میں دولت کے نشے میں چور ہو جاتا ہے، جو انسان دولت کے نشے میں چور ہو کر اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے، جو انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے مالک اپنے پروردگار کو بھول جاتا ہے، اللہ رب العزت اس پر خوشحالی کے اور زیادہ دروازے کھول دیتا۔ کیا کہا؟ خوشحالی کے اور زیادہ دروازے، یعنی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ نے اور زیادہ خزانہ دیا، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اللہ نے اور دیا اور دیا اور دیا۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، کب تک دیا؟ کب تک؟ حتی اذا فریحوا، قرآن کی آیت کریمہ، کب تک دیا؟ حتی اذا فریحوا، جب تک کہ وہ اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں میں مستغرق نہ ہو جائے، مست نہ ہو جائے، جب تک دولت کا نشہ اس پر پوری طریقے سے سوار نہیں ہوتا، اللہ اپنے خزانے اس پر کھول دیا کرتا ہے۔ کب تک؟ کہ جب تک وہ مکمل طور پر اس میں کھو نہیں جاتا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حتی اذا فریحوا بما اوتوا حتی اذا اخذناہم بغتہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کو پڑھ کے فرماتے ہیں، میرے آقا رحمتوں کے دروازے، خزانے کے دروازے اس کے لیے جب تک کھلتے ہیں اور کھلتے ہیں، اتنے کھلتے ہیں کہ ان میں مست ہو جاتا ہے، پھر اچانک جب وہ مکمل طور پر مست ہو جاتا ہے، اخذناہم بغتہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم اچانک اسے پکڑ لیا کرتے ہیں۔ بغتہ قرآن کا جملہ ہے، بغتہ، اچانک ادھر کار میں گھوم رہا ہے، ادھر زمین و جائیداد ہاتھ میں ہے، سب کچھ ہے، اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ اب اس سے پوچھو، جس نے یہ سوچ رکھا تھا اتنا جیوں گا اتنا جیوں گا اتنا جیوں گا، دولت بھی ملی، زمین جائیداد بھی ملی، اچھا مکان بھی ملا، لیکن اچانک ملک الموت آئے، اللہ کی پکڑ، اب اس زمین کا کوئی فائدہ ہے؟ اب اس دولت کا کوئی فائدہ ہے؟ اب اس عالی شان مکان کا کوئی فائدہ؟ اب اس لگزری کار کا کوئی فائدہ؟ اس دنیا کی عیش و عشرت کے جتنے سامان تھے ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ جو پکڑتا ہے تو پوری کائنات مل کر بھی چھوڑا نہیں سکتی، اس کی پکڑ ہی ایسی ہے، کوئی چھوڑا نہیں سکتا، چھوڑا نہیں سکتا، پکڑ اتنی سخت ہے۔ اچانک اللہ پکڑتا ہے، اللہ کی پکڑ اتنی سخت۔ اب بتاؤ، جب انسان نے یہ دیکھا اللہ پکڑتا بہت سخت ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، انسان ڈرا، انسان کے اندر خوف پیدا ہوا، انسان لرزنے لگا، انسان کانپنے لگا، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ دیکھی تو انسان کا جسم تو جسم، اس کی روح تک کانپنے لگی، لیکن کانپنے والے کو پھر وہی مالک و مولا اس کے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے، ہاں میری پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن یہ بھی سن، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت بھی ایسی ہے جس کا نہ آج جواب ہے نہ قیامت تک جواب۔ پکڑ اتنی سخت اور رحمت کا کوئی جواب نہیں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع ہے، ہر شے سے زیادہ وسیع کہ اللہ کی رحمت۔ اب سنیے، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں مین پوائنٹ تک آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ پکڑ اتنی سخت اور رحمت کا جواب نہیں اللہ کی رحمت کا، اور اس نے ہمارے لیے دو راستے متعین کیے، ایک وہ راستہ جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جاتا ہے،
ایک وہ راستہ جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کر جاتا ہے. دونوں راستے اللہ نے دوزخ کی طرف جانے والوں سے کہہ دیا سنو دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہو ان بطش ربک لشدید, تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے, ابھی سنبھل جاؤ. جب تک سانسیں چل رہی ہے سنبھلنے کی گنجائش ہے, جب تک سانسیں چل رہی ہے تمہارے پاس لوٹنے کے لیے راستہ ہے. اور گھبرانا نہیں, تم میرے خوف سے ڈرتے ہو نا, لیکن سنو جہاں میرا خوف ہے, جہاں میں قہار ہوں, جہاں میں جبار ہوں, وہی ورحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت بھی اتنی وسیع ہے, ہر شے سے زیادہ وسیع ہے. اب آپ سمجھ لیجئے, آپ زندگی گزار رہے ہیں دوزخ میں جانے والا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں. آج ہمارا لباس بتا رہا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں, آج ہمارے چہرے بتا رہے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں, آج ہماری مسجدوں کے خالی صحن بتا رہے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں, آج ہمارے گھر میں تاق میں رکھے ہوئے قرآن پر اڑتی ہوئی دھول یہ بتاتی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, آج غریبوں کو ستانا یہ بتا رہا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں. ارے سنو یہ راستہ تمہیں دوزخ کی طرف لے کر جا رہا ہے, یہ راستہ تمہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے, لیکن سنو اللہ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا ہے. اللہ رب العزت تمہیں صرف عذاب دینا نہیں چاہتا, وہ تو تمہیں اپنی رحمت کے دامن میں لینا چاہتا ہے. اللہ اکبر, اگر وہ تمہیں صرف عذاب دینا چاہتا ہوتا تو یہ کیوں کہتا اے میرے بندے ہفتے بھر نہیں آیا ہے تو کم سے کم نماز جمعہ میں تو آ جا. اللہ اکبر, اللہ کہتا ہے ارے تو اب بھی نہیں آیا ہے, لے میں تجھے شب قدر دے رہا ہوں, ارے اس میں تو آ جا, میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تمہیں صرف عذاب دینا نہیں چاہتا, اگر عذاب دینا چاہتا تو شب معراج دے کر کیوں کہتا آج تو آ جا, آج کی رات تو خزانے لٹانے کی رات ہے, آج تو آ جا, میں تجھے اپنے دامن میں لینے کے لیے تیار ہوں, میری رحمت کا دامن بڑا وسیع ہے, آج تو آ جا. اور جب بندہ پھر بھی نہیں آتا تو اللہ کہتا ہے سن میں نے تجھے شب برات اسی لیے دی ہے, آج تک نہیں آیا ہے, آج آ جا, میں تجھ پر آج بھی اپنی رحمتوں کے خزانے لٹانے کے لیے تیار. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. آج بھی وہ تیار ہے اپنی رحمتوں کے خزانے لٹانے کے لیے. کیا آپ کو معلوم نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کی رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی اپنی تجلی کو ظاہر فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی جو مغفرت چاہنے والا ہو میں اسے بخش دوں, ہے کوئی جو بیمار ہو شفا چاہنے والا ہو میں اسے شفا عطا کر دوں, ہے کوئی مصیبت زدہ جسے میں مصیبت سے آزاد کر دوں, ہے کوئی شخص جو اپنی حاجتوں کو لے کر آیا ہے میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں. آج اللہ تم سے کہہ رہا ہے کیسا کریم ہے وہ جس کے کرم کا ٹھکانہ نہیں, وہ خود مجرموں سے کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آؤ, اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آؤ. کہ میں تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, تمہاری خطائیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. آج کی رات تو چلے آؤ شب برات دے کر, اس نے اپنی رحمت کے قریب ہمیں بلایا ہے, لیکن اس شب برات میں بھی ہم اگر ہوٹلوں پر بیٹھ کر رات کو گزار دیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے. اگر آج کی رات بھی ہم چوراہوں پر بیٹھ کر خرافاتیں کرتے ہوئے نظر آئے کیا اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہوں گے؟ نہیں. اے مسلمان, وہ تجھے بخشنا چاہتا ہے, وہ تجھے نعمتیں دینا چاہتا ہے, وہ تجھے جنت دینا چاہتا ہے. ارے اللہ کی بارگاہ میں آ جا اور سر کو جھکا کر کہہ دے اے میرے مولا آج تک جتنی زندگی گزری ہے جیسے گزری ہے مولا تو جانے, تیری رحمت جانے, آج کی رات آیا ہوں تیری بارگاہ میں اپنا سر جھکایا ہے. اے میرے مولا سر گناہوں سے ملوث سر کو جھکانا میرا کام تھا اور اس سجدے کو قبول کر کے بخشنا تیرا کام ہے, تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں خلوص دل کے ساتھ توبہ کر, اللہ آج بھی تمہیں اپنی رحمتوں میں لینے کے لیے تیار. آؤ نا اس خالق کی طرف, آؤ نا اس مالک کی طرف. کتنی وسیع رحمت ہے اس کی جس کا جواب نہیں. کیا ہے یہ شب برات؟ ایک روایت پڑھ دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں, بالکل ذہنوں کو قریب رکھیے گا.
یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، تحفہ ہے ہمارے لیے۔ کیسا تحفہ؟ بارہا آپ نے کبھی یہ روایت سنی بھی ہوگی، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ سے گزر ہوا، ان کا پہاڑ پر پہنچے تو ایک عجیب و غریب چیز دیکھی۔ کون سی عجیب و غریب چیز؟ جو انڈے کی شکل کی تھی اور بہت زیادہ سفید تھی، بہت زیادہ سفید۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو دیکھا تو تعجب کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے، تعجب کرنے لگے، کتنی خوبصورت چیز ہے، کتنی تعجب خیز چیز ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ نے یہ کہا تو پروردگار عالم کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے پیغمبر عیسیٰ تو اس چیز کو دیکھ کر تعجب کر رہا ہے، تعجب والی چیز تو اس کے اندر موجود ہے۔ تو اسے دیکھ کر تعجب کر رہا ہے، جو تعجب کرنے کی چیز ہے وہ تو اس کے اندر موجود ہے، اندر موجود ہے۔ اور جب پیغمبر کو یہ پتہ چل گیا کہ جب میں اسے دیکھ کر تعجب کر رہا ہوں تو جو چیز اس کے اندر ہے، جسے اللہ کہہ رہا ہے تعجب کرنے کی چیز تو اس کے اندر ہے، وہ کتنی تعجب خیز ہوگی۔ جب دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو ہاتھوں کو اٹھایا، کہنے لگے، مولا وہ چیز جو اس کے اندر ہے تو عیسیٰ کو وہ دکھا دے، تیرا عیسیٰ اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ ادھر دعا کی، نبی کی دعا اللہ نے قبول کی، اور اللہ کے پیغمبر کی دعا جب قبول ہوئی تو وہ چیز دو ٹکڑوں میں بٹ گئی، پھٹ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس چیز کے اندر جو انڈے کی شکل کی بڑی سفید چیز تھی، اس کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کی تسبیح کر رہا ہے، اور اس کے داہنی جانب سے ایک انگور کی بیل لگی ہوئی ہے، انگور کا خوشہ جو پھل سے لدا ہوا، پھل سے لدا ہوا ہے، اور بائیں ہاتھ پر ایک صاف و شفاف پانی کی نہر جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تعجب میں ڈوب گئے، اور جب تعجب سے باہر آئے تو اس شخص سے پوچھنے لگے، تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے اور کب سے یہاں ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں۔ کس کا؟ بول کے بتا، کس کا امتی؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ کہا یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہ عبادت کر رہا ہوں اللہ کی۔ کب سے کر رہا ہے؟ 400 سال کا عرصہ ہو گیا۔ گلا پکڑ رہا ہے تھوڑا سا۔ کتنا عرصہ؟ 400 سال کا عرصہ ہو چکا۔ اللہ 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ اب اندازہ کیجیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اسے دیکھا 400 سال سے عبادت کرتے ہوئے تو کہنے لگے، مولا اب اس سے اچھا عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ 400 سال سے، اور سب سے تعجب خیز یہ بات تھی کہ کسی شے کے اندر بند ہو کر عبادت کر رہا تھا، جہاں ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں تھا، دکھاوے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، دکھاوے کی کوئی گنجائش تھی، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تھا۔ اور جہاں دکھاوے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس وقت کا اگر ایک بھی سجدہ ہو تو ہماری پوری زندگی پر بھاری ہوتا ہوا نظر۔ آج سب کچھ دکھاوا ہے۔ آج اگر کوئی نمازی بھی ہے تو 2-4 کو گریبان پکڑ کے بتانا چاہتا ہے، چل نہ مسجد، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سمجھانا ہے تو انداز بھی سمجھانے والا رکھو نا۔ بتانا چاہتے ہو تم نمازی ہو، دکھانا چاہتے ہو۔ مصطفیٰ نے بھی تو نماز کی طرف بلایا ہے، لیکن بلانے کا انداز سبحان اللہ، جواب نہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، قرآن عظیم کی آیت کریمہ۔ جب بھی اپنے رب کی طرف کسی کو بلاؤ نا تو بڑی حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، کیا رہے گا تیرا زندگی میں؟
तरीका ये नहीं, दोस्त हो ना तो कहो मैं तेरा सच्चा दोस्त हूं, तुझे दिल से मोहब्बत करता हूं। दो रास्ते हैं, जिस रास्ते पर तू जा रहा है जहन्नम का रास्ता है, चल मैं अपनी दोस्ती का फर्ज अदा करते हुए मस्जिद ले जाना चाहता हूं। खुश दिली के साथ कहो मोहब्बत का ये तीर जिस दिन उसके दिल में लगेगा तुम्हारे साथ जाकर अल्लाह की इबादत में खड़ा हो जाएगा। रियाकारी नहीं, दिखावा नहीं, अल्लाह को दिखावा पसंद ही नहीं है, लेकिन हालात तो कुछ और ही है ना। आज सारी चीजें दिखावे पर मबनी है, सब दिखावा चल रहा है। आज रात में, दिन में अगर किसी के सामने है तो खड़े होकर पानी भी नहीं पीते कि ये देख लेगा तो कहेगा हजरत खड़े होकर पानी, बैठ जाएगा फौरन, कोई टोके ना। और रात को जब अकेले में हुआ तो कौन सा ऐसा गुनाह है जो नहीं करता, कौन सी ऐसी गंदगी है जिसमें ये मुलव्विस नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत जहां दिन में देखता है, अल्लाह रात की तारीकी में तन्हाई में भी वैसा ही देखता है। ये मत समझना कि दिन ही दिन में सब चलेगा, रात में सब जैसा चाहो करो। तुम कमरे के अंदर बंद होकर मुझे धोखा दे सकते हो, इन्हें धोखा दे सकते हो, लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। मिसाल दूं, झूम कर कहे या रसूल अल्लाह। एक कमरा है जिसमें खजाना छुपा है और एक शरीफ सज्जन आदमी को उस कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। कायदत यही रहिए, खजाना है, छूना नहीं, यही रहिए। तो कहीं ना कहीं जब मन गड़बड़ करता है ना तो कहीं से सोचता अरे इतना खजाना तो है, कुछ थोड़ा सा छुपा लो, इसे क्या पता लगेगा, है कि नहीं, जहन में सवाल होता है। लेकिन अचानक वही कमरे में बंद करने वाला शख्स आपसे ये कह दे कमरे में जाते रहे हो, लेकिन वहां पर एक कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी है, लिहाजा हरकत पर नजर रखेंगे हम। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहां आपको देखा जाएगा। अब कसम खा के बताओ, जिसको ये पता चल जाए कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और लोग बाहर से देख रहे हैं मैं कमरे में क्या कर रहा हूं, तो वो चोरी करेगा? नहीं करेगा। वजह रुसवाई हो जाएगी। लोग पीछे से देख रहे हैं, कैमरे के जरिए मुझे देखा जा रहा है, नहीं करेगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, वो कैमरा जो कमरे में लगा है खराब हो सकता है कि नहीं? अरे हो सकता है कि नहीं? तो फिर चुराने में दिक्कत क्या है? क्या पता खराब हो जाए। लेकिन डर तो है ना, खराब ना हुआ तो। अरे डर तो है कि नहीं है? खराब ना हुआ तो जहां भर में रुसवाई होगी कि नहीं? मोहल्ले वाले चोर कह के पुकारेंगे कि नहीं? शराफत का जो नकाब है खत्म हो जाएगा कि नहीं? ऐसा ही होता है कि नहीं? अब आपसे सवाल है मेरा, जिस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हो, तुम उसमें कोई गलत काम नहीं करना चाहते ताकि जमाने वालों के सामने रुसवाई न हो, ताकि जमाने वालों के सामने बेइज्जती न हो, ताकि जमाने वालों के सामने शराफत का नकाब चाक न हो जाए। तुमसे पूछना चाहता हूं, एक सीसीटीवी कैमरों से डरने वालों, ये जो दो फरिश्ते तुम्हारा एक एक लम्हा लिख रहे हैं, तुम्हारा एक एक पल ये फरिश्ते देख रहे हैं, तुम्हें दुनिया के कैमरे से इतना खौफ है, इन फरिश्तों का खौफ क्यों नहीं? अगर कमरे में पकड़े गए तो हो सकता है मोहल्ले वाले वीडियो देख ले, लेकिन कयामत में जब ये लिखा हुआ पकड़ा जाएगा और मैदान महशर में दिखाया जाएगा तो एक मोहल्ले वाले नहीं, आदम से लेकर कयामत तक के जितने लोग होंगे तुम्हारे गुनाहों का दफ्तर खोला जाएगा। बताओ उनके सामने अपनी निगाहों को कैसे उठाओगे? बताओ।
शर्मिंदा होने से बचोगे? कोई है? आदम से लेकर कयामत तक का हर इंसान मौजूद है और वो देख रहा है मुस्तफा का उम्मती और जिंदगी का ये तरीका। मुस्तफा का उम्मती अपने पैदा करने वाले को भूला हुआ, मुस्तफा का उम्मती और अपने रब के जिक्र को छोड़ा हुआ, मुस्तफा का उम्मती नमाजों को तर्क करने वाला। अरे जिनके उम्मती हो कम से कम उन्हीं की जिंदगी देख लो, तुम्हारे लिए कितना रोए हैं, तुम्हारी मग़फ़िरत के लिए कितना तड़पे हैं, तुम्हारे लिए अल्लाह की कैसी कैसी इबादत करके उससे तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ की है और इतनी दुआ की है, इतना रोए हैं कि सैयदी सरकार आला हज़रत ने पुकार कर कहा है अल्लाह का जहन्नम अब भी न सख्त होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। किसके लिए रोए हैं मुस्तफा? किसके लिए तड़पे हैं मुस्तफा? किसके लिए अपनी रातों को खड़े होकर इबादत में गुजारा है? हम ही तो हैं, हम ही तो हैं। बताओ, जिस मुस्तफा ने हमारे लिए जिंदगी इतनी सख्त गुजारी है, जब कयामत के दिन उनके सामने हमें गुनाहगारों की फहरिस्त में, गुनाहगारों की सफ में खड़ा किया जाएगा, क्या आलम होगा हमारा, क्या आलम होगा। रियाकारियों से दूर हो जाओ और अपने पैदा करने वालों के करीब हो जाओ, पैदा करने वाले परवरदिगार के करीब हो जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब हो जाओ। दुनिया का वो शख्स कामयाब होता है जो अपने पैदा करने वाले के करीब रहता है। यही कहा था हज़रत ईसा ने, मौला इससे अच्छी इबादत कोई नहीं कर सकता। 400 साल से बैठा है, 400 साल से कोई रियाकारी नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, कोई गुरूर नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं। मौला इस जैसी कोई इबादत नहीं कर सकता। अब सुनो तुम्हारा मकाम क्या है। जब हजरत ईसा का ये जुमला परवरदिगार आलम ने सुना तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, है ईसा ये क्या कह रहे हो? 400 साल से ये बगैर रिया के मेरी इबादत कर रहा है, तुम कह रहे हो इससे अच्छी इबादत, इससे अच्छी रियाजत, इससे अच्छा जिक्र कोई नहीं कर सकता। अरे सुन सुन, अरे ईसा तेरे बाद मेरा एक महबूब पैदा होगा जो आमिना का लाल होगा, अब्दुल्ला के आंगन में पैदा होगा। जब उसके उम्मती शबे बारात में खड़े होकर मेरी बारगाह में 2 रकात नफल नमाज पढ़ेंगे तो मैं उन्हें 400 साल की इबादत से ज्यादा सवाब अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। बात समझे? समझ गए कि नहीं? अच्छा ये बताओ, इसमें तुम्हारा क्या कमाल है? 2 रकत पढ़ रहे हो और अल्लाह 400 साल से ज्यादा इबादत का सवाब तुम्हें दे रहा है, इसमें तुम्हारा कमाल है? नहीं, तुम्हारा कोई कमाल नहीं। कमाल ये है कि तुम अल्लाह के हबीब के उम्मती हो। सुभान अल्लाह। ये सारा कमाल मुस्तफा जाने रहमत के कदम की बरकतों से है, ये सारा कमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब के कदमों की बरकतों से है। उनसे निस्बत हो गई है तो ये आलम हुआ है, उनसे निस्बत हो गई है तो ये आलम हुआ है। अल्लाह ने तुम्हारी शान को दोबारा दिया है उनसे निस्बत की बुनियाद पर, उनसे निस्बत की बुनियाद पर। और कैसी मोहब्बत, एक मिसाल देकर समझाता हूं। एक मर्तबा झूमकर कहते हैं सुभान अल्लाह, नबी के नाम पर बोल दे सुभान अल्लाह, फिर से बोले दोनों हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। हम हमेशा सुनते आए हैं मस्जिद नबवी में अगर किसी ने एक नमाज पढ़ी या एक नेकी की तो सवाब कितना है? 50,000 का। भूल गए क्या या याद नहीं है? कितना है सवाब? 50,000। एक नेकी पर 50,000 है कि नहीं? और मस्जिद हराम में पढ़ी तो
ایک نیکی پر 1 لاکھ ہے، اتنا ہے کہ نہیں؟ اتنا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پر درود پڑھو تو 70 نیکیاں۔